باری عید بس آنا ہی والی تھی اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. گلیاں خوشی باری باتوں سے گونج رہی تھیں اور گار رنگ برنگی روشنیوں سے سجائے گئے تھے. مٹھائیوں اور مازے مازے کے پکوانوں کی خوشبو ہمیں پھیلی ہوئی تھی جو سب کو جشن میں شامل ہونے کی دعوت دے رہی تھی. خاندان والے رونق بارے بازار میں جمع ہو رہے تھے، قربانی کے لیے بہترین جانور پسند کر رہے تھے. بازار بکریوں کی مین اور بچوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا. ہر خاندان کی خواہش تھی کہ انہیں وہ جانور ملے جو برکت لائے. دینے اور بانٹنے کا جذبہ ہر طرف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ سب اس مقدس روایت کو نبھانے کی تیاری کر رہے تھے. اسی خوشگوار ماحول میں آمنہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ایک چھوٹے سے پیارے سے بکرے نے اس کا دل موہ لیا. اس کا دل محبت سے بھر گیا جب اس نے اسے مستی میں ادھر ادھر اچھلتے کودتے دیکھا. وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ بکرا جس کا نام اس نے پیار سے بولو رکھا اس کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے ہی تھا. جب آمنہ اور بولو گھر کی طرف چلے ایک خوشی نے انہیں گھیر لیا. بولو بھی شاید اپنے سفر کی اہمیت سمجھ رہا تھا اور آمنہ نے اپنے دل میں ایک نئی خوشی محسوس کی. گاؤں عید کے جذبے سے سرشار تھا اور آمنہ آنے والے دنوں کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. جب سے بولو آمنہ کی زندگی میں آیا تھا ان دونوں کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بن گیا تھا. بولو صرف ایک بکرا نہیں تھا، وہ ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا اور نہ ختم ہونے والی خوشی کا ذریعہ تھا. ہر روز آمنہ گنتن بولو کے ساتھ کھیلتی، اسے اچھی اچھی چیزیں کھلاتی اور اس کے نرم کانوں میں راز کی باتیں کرتی. بولو اپنی معصوم آنکھوں اور شرارتی حرکتوں کے ساتھ محبت اور وفاداری سے جواب دیتا. وہ ہر جگہ آمنہ کے پیچھے جاتا، اس کے ساتھ ساتھ اچھلتا کودتا جیسے اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو. ان کا رشتہ بنا کچھ کہے بہت گہرا تھا. یہ دوستی بھروسے، محبت اور بچپن کی معصومیت بنی تھی جسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے گاؤں میں وہی رونق اور جوش برقرار تھا. لیکن بولو کے ساتھ گزرے خاموش لمحوں میں آمنہ کو سکون ملتا تھا. وہ ان لمحوں کو بہت قیمتی سمجھتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں لیکن خوشیوں سے بھرے ہیں. بولو اس کی زندگی کا ایک بہم حصہ بن چکا تھا اور وہ اس کے بنا دن گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جب گاؤں والے جشن کی تیاری کر رہے تھے آمنہ کے دل میں ہلکی سی اداسی تھی. بولو کی قربانی کا خیال اس پر چھایا ہوا تھا جو اس کی بچپن کی خوشیاں ڈال رہا تھا، لیکن وہ اس امید سے لپٹی ہوئی تھی کہ ان کا رشتہ اس ہونے والی جدائی سے بھی بڑھ کر ہوگا. جیسے جیسے عید اور قریب آتی گئی آمنہ بولو کی ہونے والی قربانی کی حقیقت سے جھنج رہی تھی. تہوار کی خوشی میں ایک عجیب سی مٹھاس اور کڑواہٹ تھی. وہ قربانی کی اہمیت سمجھتی تھی لیکن بولو سے جدا ہونے کا خیال اسے ایک ایسے درد سے بھر دیتا تھا جسے وہ بھول نہیں پا رہی تھی. آمنہ کے والدین نرمی سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا، غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنے اور ان کا خیال رکھنے پر زور دیا. اگرچہ وہ بات سمجھ رہی تھی اس کا دل پھر بھی بوجھل تھا. بولو کو دینے کا خیال بہت بھاری لگ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنے خاموش لمحوں میں سکون ڈھونڈتی تھی. اپنے اندر جھانکنے کے ان لمحوں میں آمنہ قربانی کی اصل روح کو سمجھنے لگی. یہ صرف چھوڑ دینے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ صاف دل سے دینے کے بارے میں تھا. وہ سمجھ گئے کہ بولو کی قربانی دوسروں کے لیے خوشی لا سکتی ہے اور ایک نیک مقصد پورا کر سکتی ہے. اپنے اندر کی کشمکش کے باوجود آمنہ نے بولو کی روح کو عزت دینے کا فیصلہ کیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی قربانی کا کوئی مطلب ہو. اس نے کچھ خاص کرنے کا سوچا، کچھ ایسا جس سے بولو کی قربانی واقعی اثر انگیز ہو. اس کا دل اگرچہ بوجھل تھا لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے عزم سے بھرا ہوا تھا. ایک رات جب آمنہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ بولو اسے بہت نرمی اور تسلی دینے والی آواز میں بات کر رہا ہے. آمنہ، بولو نے کہا،
میری قربانی بکن کا پیٹ بڑھے گی، لیکن میری آخری خواہش ہے کہ تم میرے گوشت کا کچھ حصہ ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ امن ایک دم سے اتگائی، اس کا دل پختہ ارادے سے بھرا ہوا تھا۔ عید کے دن امنا کو بالکل پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے والدین کی اجازت سے اس نے بولو کے گوشت کا ایک حصہ قریبی یتیم خانے کے لیے الگ رکھ دیا۔ بچوں کی خوشی کا خیال اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا اور اسے اپنے فیصلے پر اطمینان محسوس ہوا۔ جب اس نے بچوں میں گوشت تقسیم کیا، ان کے چہرے خوشی اور شکریہ کے احساس سے چمک اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بولو کی بلوس قربانی کا ثبوت تھی۔ امن نے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھا، اس کا دل فخر اور سکون سے بھر گیا۔ مسکراتے ہوئے امن نے آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی سے بولو کا شکریہ ادا کیا ان سب گن کے لیے جو اس نے سکھائے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اصل خوشی دینے اور بانٹنے میں ہے۔ بولو کی آخری خواہش پوری ہو چکی تھی اور امن نے بہت گہرا سکون محسوس کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے اس کی یاد کو سب سے خوبصورت طریقے سے عزت دی ہے۔